بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف ارشاد فرمائی ہے اور ان کے اجر، آخرت اور انجام کی خبر ارشاد فرما دی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور پھر اس کے لیے ساری دنیا چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دی، ساری دنیا سے مقابلہ کرنا پڑا تو کیا، اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیے اور جانیں بھی دی۔ اللہ کریم ان کی تعریف فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال سے بھی اور جان سے بھی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی، ہم شاید ان کی عظمت کو نہ سمجھ سکیں، اس لیے کہ ہم اسلام پر عمل بھی اگر کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے بچے کا کاروبار چلنا چاہیے، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بیمار نہیں ہونا چاہیے، کچھ مجھے ملنا چاہیے۔ یعنی ہم اگر نیکی بھی کرتے ہیں یا دین پر عمل کرتے ہیں تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے
کہ میں دین پر عمل کرتا ہوں تو مجھے کچھ دنیاوی چیزیں اس کے بدلے میں ملنی چاہیے۔ اب ہماری ذہنی حالت یا ذہنی پختگی اس طرح سے ہے، ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھ سکیں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا تو جو کچھ پاس تھا وہ بھی لٹا دیا، گھر بھی چھوڑنے پڑ گئے، شہر بھی چھوڑنے پڑ گئے، رشتے ناطے دوستیاں تعلقات چھوڑنے پڑ گئے، حتیٰ کہ پھر بھی اس پر بھی بس نہ ہوا، پھر جہاد کرنا پڑا، جو مال پاس بچ گیا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جانیں لٹائیں، شمشیر برہنہ لے کر میدان میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ بہت بڑا فاصلہ ہے، سمجھنے کے لیے بھی شاید ہماری سمجھ بھی وہاں تک کام نہ کرے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے، تو صحابہ کرام کا ایک طبقہ اٹھے گا جن کے بدن چھلنی ہوں گے زخموں سے، لباس تار تار ہوں گے، تلواریں ہاتھ میں ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم عالی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر جا کر دستک دیں گے۔ تو رضوان جنت کا داروغہ کہے گا کہ حضور آپ سیدھے قبر سے اٹھ کر یہاں آ گئے، یہ تو بڑا لمبا کام ہے، وہاں میدان میں جائیے، پھر حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا، پل صراط سے گزر کر آئیے گا، اور وہاں سے آپ کو اجازت ملے گی تو پھر جنت حاضر ہے۔ تو آپ سیدھے اٹھ کر یہاں آ گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ متوجہ اللہ ہوں گے اور عرض کریں گے بار الہ، ہم گمراہ تھے، تو نے اپنا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نور ایمان نصیب ہوا، ہمارے پاس گھر تھے ہم نے چھوڑ دیے تیرے حبیب اور تیرے دین کی خاطر، تیری خاطر، مال تھا لٹوا دیا، خرچ کر دیا تیری راہ میں، جان بچتی تھی وہ بھی لٹا دی، اور ہمارے بدن کے پرخچے اڑ گئے، تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا تھا۔ اب یہ آپ کا فرشتہ حساب کی بات کرتا ہے، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ ہمارے پاس بچا کیا تھا جس کا حساب باقی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا کہ ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو، جہاں سے جی چاہے داخل ہوں اور جہاں انہیں پسند آئے وہاں رہیں۔ اب ان لوگوں کا ہمارے لیے اندازہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں مشکل ہے کہ ہم تو 2 دن نماز پڑھ، مجھے کتنے خطوط آتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، میرا بیٹا بیمار ہو گیا۔ یعنی ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ساری دنیا کی آسانیاں ہمیں مل جائیں، ہم اس کا بدلہ اسی دنیا کی آسانیوں سے چاہتے ہیں۔ ہمارا اتنی جو ہے وہ کمزور ہے سوچ اور اتنی سطحی ہے، اور ان لوگوں کی سوچ ہی الگ تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ خاتون تھیں اور شاعرہ تھیں، بہت معروف، عربی ادب میں ان کے شعر اب بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا ایک بھائی تھا، سخر نام تھا اس کا، وہ فوت ہو گیا جوانی میں، تو انہوں نے بڑا اس کا دردناک مرثیہ لکھا۔ اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے
یذکرنی طلوع الشمس سخرا، یذکرنی طلوع الشمس سخرا واذکرہ بکل غروب شمس، کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے سخر کی بھائی کی یاد دلاتا ہے، اور میں سارا دن اسے یاد کرتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ سورج غروب ہوتا ہے تب تک میں اسے یاد کر رہی ہوتی ہوں۔ طلوع الشمس یذکرنی طلوع الشمس سخرا واذکرہ بکل غروب شمس۔ تو شاعر کا دل ویسے بھی بڑا حساس ہوتا ہے، پھر خاتون بھی تھیں، بھائی تھا، تو اتنا دکھ انہوں نے محسوس کیا۔ جب ایمان نور ایمان نصیب ہوا اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں تو اتنا انقلاب آ گیا کہ ایک جہاد میں ان کے 4 بیٹے شریک تھے اور ضعیف العمر تھیں، بال سفید تھے، خود ساتھ تشریف لے گئیں۔ خواتین جاتی تھیں، فرسٹ ایڈ کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، تو خیمے میں موجود تھیں تو اطلاع آئی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ ایک بھائی کے مرنے پہ تو اتنے مرثیے کہہ رہی ہیں، تو بڑھاپے میں جب 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو خیمے سے باہر آ گئی اور کہنے لگی بار الہ، تیرا مجھ پہ اتنا کرم کہ میرے 4 بیٹے قبول کر لیے، کتنا احسان ہے تیرا کہ میرا سارا سرمایہ تو نے قبول کر لیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم 2 دن نماز پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میرے لیے ہو جانی چاہیے، یا دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں کہوں۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھیں وہ بھی اللہ کی راہ میں لٹانا ان کی آرزو ہوتی تھی اور اس سے خوش ہوتے تھے۔ وہی تعریف یہاں اللہ نے فرمائی۔ صحابہ کرام یاد رکھیں، قرآن کے مثالی مسلمان تھے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو میرے حبیب پر ایمان لائے، مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے دین قبول کیا، وہ ہاجروا، پھر اس کی اتنی بھاری قیمت چکائی کہ انہیں ہجرتیں کرنا پڑی، گھر بار، مال، رشتہ دار، قبائل، دوستیاں، زمینیں، جاگیریں، جائیدادیں، باغات، مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، ضعیف العمر ہو چکے تھے، موت آ گئی، قریب آ گئی، مرض الموت میں تھے، تو بیٹے کو بلایا اور فرمانے لگے اگر میں یہیں مر جاؤں، میری موت واقع ہو جائے تو مجھے حد حرم میں دفن نہ کرنا، حرم سے باہر جا کر دفن کرنا۔ انہوں نے کہا ابا جی حرم میں دفن ہونا تو لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ فرمایا میں نے جب سے ہجرت کی ہے تب سے پھر یہاں گھر بنانے کو دل نہیں چاہتا، میں مہاجر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کا فرق ہے نا، کتنا فرق ہے کہ جب اللہ کے لیے چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ تو فتح ہو گیا، مہاجرین چاہتے تو اپنے گھر بھی واپس لے لیتے، جاگیریں بھی لے لیتے، لیکن سب نے مکہ مکرمہ میں نمازیں قصر پڑھی کہ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم تو ہجرت کر چکے، ہمارا نہ کسی نے مکان واپس لیا نہ گھر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر ادا فرمائی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، مال بھی لٹوائے، جانیں بھی نچھاور کی۔
اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے بہت بڑے درجات، بہت بڑی منازل، بہت بڑے مقام ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہیں۔ اللہ کریم قیامت تک کے آنے والے نوع انسانی کے لوگوں کو ان کی ذات بطور مثال پیش فرما رہے ہیں کہ کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، بڑے بڑے درجے چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ دین کے بدلے دنیا حاصل کرنا یہ کافر کا دین ہے۔ آپ اگر مطالعہ فرمائیں گے کفار کے ادیان کا، ادیان باطلہ کا، تو جتنی رسومات مذہب کے نام پر غیر مسلموں نے جاری کر رکھی ہیں، ہر رسم کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی دنیاوی چیز حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی جتنے ادیان باطلہ ہیں ان میں یہ قدر مشترک ہے، یہ چیز سب میں پائی جاتی ہے کہ جتنی دینی رسومات انہوں نے بنا رکھی ہیں، ہر رسم کی ادائیگی پر کوئی دنیاوی بدلہ چاہتے ہیں، کیونکہ آخرت پر تو ان کا ایمان و یقین ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، اور مومن کے لیے ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ مومن عبادت تو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کرتا ہے، لیکن جو دنیا کا کام کرتا ہے اس کا بھی اصل مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اور اسے عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرا رزق، وہ سمجھتا ہے رزق تو اللہ نے دینا ہے، یہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کہ اسباب اختیار کرو۔ اس کی مزدوری بھی عبادت بن جاتی ہے، تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے، بال بچوں کو کھلانا پلانا بھی عبادت بن جاتی ہے، بچے پالنا بھی عبادت بن جاتی ہے، کہ وہ سارے کام اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ اسباب اختیار کرتا ہے کہ مجھے مالک نے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کا۔ روزی کتنی ہے وہ تو مالک نے دینی ہے، جو نصیب میں ہے وہ ملے گی۔ تو مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے، جبکہ کافر کا دین بھی دنیا ہوتی ہے۔ تو ہم اتنے اس سطح سے نیچے گر گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو پھر دنیا میں جو ہم چاہیں وہ ہونا چاہیے۔ اسلام یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ و اللہ کی رسول کی رضا میں فنا کر دے کہ جو میرا رب چاہتا ہے میں اس پہ راضی ہوں، جو میرا حبیب چاہتا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو فرمایا وہ لوگ تو ایسے تھے کہ جو اس مشکل ترین وقت میں ایمان لائے، پھر انہیں ہجرتیں کرنا پڑیں، گھر بار مال جائیداد چھوڑ دی انہوں نے، اور اس پر بس نہیں کیا، پھر عمر بھر اللہ کی راہ میں مال سے بھی اور جان سے بھی جہاد کرتے رہے۔ ان کے منازل بہت بلند ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اب جس مقام جس درجے کو اللہ کریم اعظم بہت بڑا کہہ رہے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے وہ اللہ ہی جانے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ تو جیت گئے، پورے پورے کامیاب ہو گئے۔ میں آپ ہم سب آنکھ بند ہوگی تو ہماری آنکھ کھلے گی، موت کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا کیا اور میں کہاں پہنچا۔
اور ہمارے لیے تو ایک معیار ارشاد فرمایا ہے قرآن نے کہ فمن زخزخ من النار فقد فاز. ہمارا معیار تو یہ ہے کہ اگر ہم دوزخ میں جانے سے بچ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، ہماری تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں. فرمایا من زخزخ عن النار فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا یقیناً وہ کامیاب ہو. لیکن وہ لوگ تھے جو جنت کے بھی اعلیٰ ترین منازل پر فائز. فرمایا ان لوگوں کے لیے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنت لہم فیہا نعیم مقیم. اللہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں ان کے پروردگار انہیں اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی اور اپنی جنت کی جو ان کے لیے ہے، جس میں بے پناہ نعمتیں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ ان لوگوں کی حیات ختم ہوگی، نہ درجات ختم ہوں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. جنت کی خود خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی دنیا میں، نہ کسی کان نے سنی، اور جس کو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی اور اس قدر ہوں گی جس کا حساب نہیں ہے. اور پھر ہر نعمت میں ہر آن اس کی لذت، اس کا ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا. اہل جنت جو لقمہ بھی کھائیں گے، ہر لقمے کا پہلے لقمے سے ذائقہ بہت اچھا ہوگا. جو لباس پہنیں گے وہ ہر آن، یہاں تو لباس پہنو تو خراب ہوتا جاتا ہے نا، ہر لمحے خراب ہوتا جاتا ہے، سلٹیں پڑتی جاتی ہیں، گرد پڑتی جاتی ہے. وہاں ہر آن نکھرتا جائے گا، پہلے سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اور فرمایا یہ ساری نعمتیں دے کر بھی اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. اللہ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، کب کتنی، ہمیشہ ہمیشہ ان پر کیا کیا نعمتیں دیتا رہے گا، یہ اللہ جانے، اور اللہ کے بندے جو جنت میں ہوں گے. یہ بات تو بڑی مزیدار ہو گئی، بہت خوبصورت ہو گئی. الحمدللہ. لیکن اس کے لیے وہ تو ایک وقت تھا، حضور کے ہمراہ ہجرت کرنا پڑی. ایک وقت تھا حضور کے ہمراہ اسلام کے دفاع کے لیے لوگ میدان میں اترے. حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، حضور چشم عالم سے پردہ فرما گئے. اب کیا کیا جائے؟ اب تو نہ وہ ہجرت رہی، نہ وہ موقع رہا، نہ وہ بات رہی. اب کیا ہو؟ یا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو. یہ تب سے اب تک اصول بیان ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کسی کا تو کہنا ہی کیا ہے، رشتہ دار، دوست، احباب، ماحول، معاشرہ، اس کی تو بات ہی چھوڑ دو. اگر سگا باپ اور سگا بھائی اسلام سے زیادہ کفر کو عزیز رکھتا ہو تو تم اس کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھو.
اگر تمہارے ماں باپ بھی، والدین بھی، سگے ماں باپ بھی، ماں باپ کا احترام بہت ہے، عزت بہت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کافر بھی ہوں تو انہیں اف تک نہ کہیں، لحاظ کریں، جھڑکے نہیں، ان کی خدمت کریں۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے دین کی بات ہے تو اس میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی میں اب تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو باپ ناراض ہوتا ہے یا ماں ناراض، اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو بھائی روٹھ جائے گا، میں اگر رزق حلال کھاتا ہوں تو والدین ناراض ہوں گے، نیکی کرتا ہوں تو یا جہاد پہ جاتا ہوں یا زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو والدین ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں بھائی۔ اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کے حقوق اپنی جگہ۔ لیکن اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، محبت ایک فطری جذبہ ہے اور دنیا میں بقائے نسل کا بھی سبب ہے۔ اگر ماں کے دل میں محبت نہ ہو تو بچے نہیں پالے جا سکتے، اگر باپ کے دل میں محبت نہ ہو تو بچے نہیں پالے جا سکتے، اگر بہن بھائیوں سے محبت نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، انسانوں کو انسانوں سے محبت نہ ہو تو معاشرہ بکھر جائے۔ ایک فطری جذبہ ہے جس پر یہ سارا نظام قائم ہے، وہ تو ہوگی لیکن وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں آ جائے، نہیں، اتنی نہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور پھر کسی اور سے، پھر ماں باپ سے، پھر بہن بھائی سے، پھر بیوی بچوں سے۔ اگر ماں باپ یا بہن بھائی شریعت پر عمل نہیں کرتے، غیر شرعی امور کو اچھا سمجھتے ہیں تو تمہیں ان سے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان سے تعلق رکھو، ان کی خدمت کرو، لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت اللہ کے رسول سے ہوگی، گناہ سے، برائی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بھی گناہ چھوڑ دیں الحمدللہ، نہیں تو گناہگار سے، بدکار سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جب ماں باپ اور سگے بھائیوں کا یہ معیار ہے کہ اگر وہ اسلام کی نسبت کفر کو پسند کرتے ہیں تو تم ان سے محبت نہ کرو، تو پھر کافروں سے محبت کیسے کی جا سکتی؟ تعلقات دنیا میں لوگوں کے کافروں سے بھی ہوں گے، تجارت کافروں سے بھی کریں گے، لین دین بھی ہوگا، معاہدے بھی ہوں گے، لیکن قلبی تعلق جسے محبت کہتے ہیں وہ مومن اور کافر میں نہیں ہوگی۔ اسلام کفر سے اور برائی سے نفرت کرتا ہے، انسان سے نہیں۔ انسان کے لیے تو وہ محنت کرتا ہے کہ یہ کفر اور برائی چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑتا تو پھر اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، عزیز نہ رکھو اگر وہ ایمان کی نسبت کفر سے دوستی رکھتے ہیں۔ کسی سے اللہ کریم کسی سے یہ نہ ہو سکے، مشکل کام ہے، کوئی دوستوں کو نہ چھوڑ سکے، کوئی رشتہ داروں کے ہاتھوں مجبور ہو۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم میں سے کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو ایسے لوگ سخت ظالم ہیں۔ وہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے، بہت بڑا غلط کار ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں
کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا قریبی عزیز ہو، خواہ سگا والد ہو، سگی ماں ہو، سگا بھائی ہو، اس کی بات نہیں مانی جا سکتی. بات مانی جائے گی اللہ اللہ کے رسول کی، یا وہ بھی جو بات شریعت کے اندر کریں گے اس کی اہمیت ہوگی. شریعت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا وہ بہت زیادتی کرنے والا ہوگا. فرمایا اعلان فرما دیجئے، کل اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، تمام لوگوں کو واضح کر دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے لوگو اگر تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان یا تمہاری وہ دولت جو تم نے بڑی محنت سے کمائی ہے، اموال اقترفتموها، تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا تمہارا وہ کاروبار جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اندیشہ ہو جس میں نقصان کا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ خوبصورت گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم بھیج دیں اور فیصلہ کر دیں. پھر مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تم سے، پھر اس وقت کا انتظار کرو جب تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فسق ہے، گناہ ہے، برائی ہے، اور اللہ برائی کرنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے. یعنی تمہارے گمراہ ہونے کے لیے یہی ایک فعل کافی ہے. اور اس میں اللہ کریم نے بڑی وضاحت سے ساری چیزیں شمار فرما دیں کہ اے میرے نبی اعلان فرما دیجئے، اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے قبیلے کے لوگ، یا وہ دولت جو تم نے محنت سے جمع کی ہے، یا وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا ڈر ہے، یا وہ مکان یا گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے اور تمہیں بڑی ان سے محبت ہے اور ان پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی راہ میں اگر وہ بھی رکاوٹ بن جائیں اور ان کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں دین پر عمل کروں گا تو فلاں دوست چھوٹ جائے گا، دین پر عمل کروں گا تو فلاں رشتہ دار چھوٹ جائے گا، بیوی ناراض ہو جائے گی، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، جن سے تجارت کرتا ہوں وہ سارے بے دین ہیں، میں اگر اللہ اللہ کروں گا تو وہ مجھ سے کاروبار نہیں کریں گے، میرا نقصان ہو جائے گا. اس طرح یا اللہ کی راہ میں جہاد سے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے، اللہ کی دین کو پھیلانے سے، اللہ کے دین پر عمل کرنا بھی مجاہدہ ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا بھی مجاہدہ ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ بھی مجاہدہ ہے، پڑھنا پڑھانا بھی جہاد ہے، اور اللہ کی راہ میں مسلمان حکمران کے ساتھ مل کر میدان کارزار میں لڑنا بھی جہاد ہے. تو اگر وہ تمہیں اللہ کی راہ سے یا اللہ کی جہاد سے روکیں اور تم سمجھو کہ میں دین پر کام کروں گا تو فلاں رشتہ ناراض ہو جائے گا، یا فلاں روٹھ جائے گا، یا کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے گا، یا مکان چھن جائے گا، تو فرمایا پھر انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ اپنے حکم فرما دے، اللہ فیصلہ فرما دے. اور یاد رکھو اللہ بدکاروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. یعنی یہ انتہائی برائی ہے، اور برائی کر کے کوئی اچھائی نہیں پا سکتا.
ایک محبت ہوتی ہے فطری اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی. محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک فطری جذبہ ہے محبت کا، ماں کو بچوں کے ساتھ، باپ کو بیوی بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ. ایک محبت ہوتی ہے عقلی کہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ بات مانوں یا یہ بات مانوں، اس سے تعلق رکھوں یا اس سے رکھوں. یہ جو عقلی محبت ہے یہ غالب ہونی چاہیے اس فطری محبت پر اللہ اللہ کے رسول کے حق میں. بندہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرے کہ میں اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ساتھ جس کو میرے ساتھ رہنا ہے رہے، جسے نہیں رہنا وہ مجھے چھوڑ دے، میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن میں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ عقلی محبت جو ہے یہ غالب ہونی چاہیے اللہ کی، اللہ کے حبیب کی. اور اللہ و اللہ کے رسول کی محبت کا امتحان کیا ہے؟ اطاعت الہی میں ہے. اللہ سے محبت ہے، اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کرے گا. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس کی بات کو نہیں ٹالتا، اسی کی بات مانتا ہے. تو اگر زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے کہ ہم ہر کام کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ اس سے اللہ و اللہ کا حبیب راضی ہوں گے تو یہ محبت مطلوب ہے. اور اگر ہم اس میں پھنس جائیں گے کہ اللہ کی اطاعت تو کروں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، یا کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، یا گھر چھوٹ جائے گا، تو فرمایا پھر تم مارے گے، پھر تمہارا کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے. کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. نہ کوئی رشتہ، نہ مال، نہ دنیا کی کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے جسے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لایا جائے. سو اعلان فرما دیجئے، سب کو واضح بتلا دیجئے کہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، بیویاں ہوں، گھر ہوں، دولت ہو، کاروبار ہو، مال و منال ہو، سب کچھ رکھ سکتے ہو اطاعت الہی کے دائرے میں. جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے نکل جائے گا اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تمہیں اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنا تجزیہ کریں، ہماری عادت ہے کہ ہم تجزیہ دوسروں کا کرتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اپنا اپنا تجزیہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا دین کی طرف ہوں اور کتنا دنیا کی طرف. اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا.
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔